لقمان علیہ السلام کی نصیحات ہمارے پیش نظر ہیں۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید اور ہمہ وقت اللہ کی قدرت کا یقین دلانے کے بعد اپنے بیٹے کو عبادات کی طرف توجہ دلائی، اور انداز وہی اختیار کیا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، آپ نماز ادا کرتے رہنا، کیونکہ نماز کا ادا کرنا انسان کو اللہ کے انتہائی قریب کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، فرائض پر استقامت اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی سارے بندوں سے اس کا انتخاب کر کے اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اللہ اسے اپنا دوست بناتے ہیں تو اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں، اور جب اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں تو پھر آسمان دنیا پر اعلان کیا جاتا ہے کہ اے فرشتوں کی جماعت، اللہ اپنے اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر پورے آسمان پر اللہ سبحانہ و تعالی کی اس محبت کا اور اس بندے کی عبادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور پھر ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کی محبت جو اللہ رب العالمین کی محبت سے سرشار ہو کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، پھر لوگ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ مقام آتا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اس لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو عبادات کے حوالے سے نصیحت فرمائی، یہ عین وہی نصیحت ہے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو فرمائی، اور یہ وہی نصیحت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت اپنی امت کو فرمائی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، اور وہ غلام جن کے مالک تمہارے داہنے ہاتھ ہیں، جو تمہارے انڈر ہیں، جو تمہاری رعایا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے مالک کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اور اپنے رب کے ساتھ عبادت والا معاملہ کرتے ہوئے تم نماز کو قائم کرتے رہنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے بندے ایسے ہیں جن کو اللہ دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر نیکی کا 2 گنا عطا کرتے ہیں۔ عام بندہ نیکی کرتا ہے، اسے 1 کے 10 ملتے ہیں، جبکہ اس کو 1 کے 20 عطا کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے وہ بندہ ہے جو اپنی جاب اور اپنے کاروبار کے وقت میں اپنا کاروبار کرتا ہے، اور جب اللہ تعالی کی طرف سے ندا آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، وہ کاروبار کا حق بھی ادا کر رہا ہے، جہاں ملازمت کر رہا ہے وہاں اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے، اور جو اس کا حاکم اعلیٰ ہے وہ اس کا حق بھی آ کر ادا کرتا ہے۔ فَلَهُ اجران، تو اس کے لیے اللہ نے دگنا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح سے اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی طریقے سے اگلا جو حکم انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا کہ بیٹا آپ اکیلے ہی نماز نہیں پڑھتے رہنا، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھنا کہ کیا آپ کی نماز آپ کو نیکی پر آمادہ کرتی ہے۔ اگر آپ کی نماز آپ کو نیکی پر آمادہ کرتی ہے اور آپ کی نماز میں اتنی قوت آ چکی ہے کہ وہ آپ کو بدی سے روکے، تو اے میرے بیٹے آپ کا کام یہ بھی بنتا ہے کہ کوئی آپ کا بھائی، وہ آپ کا مسلم بھائی، آپ کا خونی رشتہ ہو یا آپ کا اس سے اسلام کا رشتہ جڑا ہوا ہو، آپ اگر اسے برائی میں لتھڑا ہوا دیکھتے ہیں، نیکی سے دور دیکھتے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے اس بھائی کی اصلاح کرو۔ وہ آپ کسی بھی طریقے سے کرو، لیکن آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کی اصلاح میں لگے رہنا ہے، اس کے پیچھے لگے رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی دوستی کی طرف آمادہ کرتا ہے، وہ اللہ کے دین کی طرف ان کو لے کر آتا ہے،
اور اسی لیے ہم نے پچھلی ملاقات میں یہ بات کہی تھی کہ اس بندے سے بڑھ کر خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے دین کی طرف بلائے، جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف دعوت دے اور خود بھی وہ نیک عمل کرنے والا ہو اور اللہ کی فرما برداری میں پہلی صفوں میں نظر آئے۔ آخری چیز جو اس آیت کی ہے وہ ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ اے میرے بیٹے، اس رستے پر چلتے ہوئے آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو لوگوں کے تانے برداشت کرنا پڑیں گے، لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، بسا اوقات لوگ آپ کو ماریں گے بھی، لوگ آپ کے خلاف عجیب و غریب پروپیگنڈے کریں گے، آپ کے کردار پر تہمتیں لگائیں گے۔ میرا بیٹا، آپ پر زمین تنگ کر دی جائے گی، لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے، اپنی باتوں سے آ کر آپ کو ماریں گے یا آپ کے قتل کی سازشیں ہوں گی، آپ پر قاتلانہ حملے ہوں گے، آپ پر کسی بھی طرح کی مصیبت آئے، اصبر، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام اپنے گھر میں آئے اور آپ شدید خوف کی حالت میں تھے، آپ کو بخار چڑھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دثرونی، میرے اوپر کمبل اڑا دیا جائے، دثرونی، میرے اوپر کمبل ڈال دو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ پر کمبل ڈال دیا۔ تھوڑی دیر گزری، چند روز گزرے، آپ علیہ السلام اسی کیفیت میں رہتے تھے، لیٹے رہتے اور آپ کے اوپر کمبل ڈالا گیا ہوتا۔ اسی حالت میں اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اے کمبل کے اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہوئیے، آپ کا کام آرام کرنا نہیں ہے، کھڑے ہوں اور لوگوں کو ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ کے رب کی کبریائی بیان کرنے کا وقت آیا چاہتا ہے، دین ابراہیمی کی تجدید ہونی ہے، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو 360 بتوں سے پاک کیا جانا ہے، سارے جتنے بھی آستانے اور در بنائے گئے ہیں ان سب کو ختم کر کے ان لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف راغب کرنا ہے۔ قم فانذر، کھڑے ہوئیے، آپ کا کام آرام کرنا نہیں ہے، آپ کی اب جو ذمہ داری لگا دی گئی ہے، آپ کو جو سبق پڑھا دیا گیا ہے، جس رب کے نام سے آپ کو پڑھایا گیا ہے وہ آپ کا خالق و مالک ہے، اس نے آپ کو قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے، وہی انسان کا بنانے والا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیے ہے۔ اپنی حقیقت کو سمجھیے، انسانوں کی اصلاح کیجیے۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور اپنی قوم کو انذار کر دیجئے، سب کو بتلا دیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بات کرنے نہیں جا رہے، آپ اللہ کی کبریائی بیان کرنے جا رہے ہیں، آپ رب رحمان کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے جا رہے ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس لیے آپ کی زبان پر ہمہ وقت اللہ اکبر کی پکار ہونی چاہیے۔ اسی لیے اگلی چیز فرمائی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، لیکن جو آپ کی زبان بولے، آپ کا کردار، آپ کا کپڑا، آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ اتنا ستھرا ہونا چاہیے کہ کوئی آپ پر انگلی نہ کھڑی کر سکے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رستہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، جس پر آپ کو چلا دیا گیا ہے، جو ذمہ داری آپ پر ڈال دی گئی ہے، اس پر چلتے ہوئے آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اور صبر بھی اپنے رب کے لیے کرنا ہے، کبریائی بھی اللہ کی بیان کرنی ہے، صبر بھی اپنے رب کے لیے کرنا ہے۔ لوگ آپ کو آ کر جھٹلائیں گے، آپ نے اسے اپنی انا اور عزت کا مسئلہ نہیں بنانا کہ لوگوں نے مجھے گالی دی، انہوں نے آپ کو گالی نہیں دی، انہوں نے اللہ کے دین کو گالی دی ہے۔ لوگوں نے آ کر آپ کو پتھر مارے ہیں، انہوں نے آپ کو پتھر نہیں مارے، انہوں نے دین کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ آپ تو ایک انسان ہیں، اللہ نے آپ کو سارے لوگوں سے چن کر اپنا محبوب بنایا ہے، آپ کو محمد سے رسول اللہ کر دیا ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے لیے اس رستے پر چلتے ہوئے صبر کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 حکم ساری زندگی نہیں چھوڑے۔ 23 سال کا نبوی دور آپ پڑھ کر دیکھیے، آپ نے کبھی بھی آرام نہیں کیا۔ آپ جب اللہ رب العالمین کا یہ حکم پڑھا آپ نے کہ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، پھر آپ کھڑے ہی رہے۔
آپ اپنی قوم کو ڈراتے ہی رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا وہ وقت آیا جب 1,00,000 صحابہ کا مجمع آپ کے سامنے تھا، اور آپ علیہ السلام نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے جواب دیا اللہ کے رسول آپ نے نہ صرف یہ کہ پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، یہ تیرے بندے جن کی ذمہ داری تو نے میری لگائی تھی، تو نے میری ذمہ داری لگائی، میں نے وہ ادا کر دی، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اللہ نے آیات نازل فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ان قریب تم دیکھو گے کہ اس اسلام کے اندر فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی پاکیزگی بیان کریں، تسبیحات کیا کریں، کثرت سے سبحان اللہ پڑھا کریں اور استغفار کی کثرت کر دیں، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً آپ کا رب توبہ بڑی جلدی قبول کرنے والا ہے۔ والی ربِّكَ فاصبر، انسان صبر کرے، اور صبر کس پر کرنا ہے؟ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو آپ کو پہنچتا ہے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، جیسے کہ فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، والصلاۃ نور، اور نماز روشنی ہے، والصبر ضیاء، اور صبر بھی روشنی ہے۔ لیکن نماز کے لیے نور کے الفاظ استعمال فرمائے اور صبر کے لیے ضیاء کے الفاظ استعمال فرمائے، دونوں میں فرق ہے، دونوں روشنی ہی ہیں لیکن دونوں روشنیوں میں فرق ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ رب ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور وہی ہے جس نے چاند کو بھی چمکتا ہوا بنایا، لیکن سورج کی روشنی کے ساتھ لفظ ضیاء استعمال کیا ہے اور چاند کی روشنی کے ساتھ لفظ نور استعمال کیا ہے۔ معنی کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سورج کی جو روشنی ہے وہ تپش دیتی ہے، حرارت دیتی ہے، گرمی دیتی ہے، لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر انسان گرمی کھاتا ہے، اس گرمی کو دبانا صبر کا نام ہے۔ اور جو چاند کی روشنی ہمیں ملتی ہے وہ ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، وہ ہمیں نقصان یا ہمیں حرارت نہیں پہنچاتی، اس لیے کہا کہ نماز روشنی ہے، وہ نور ہے، اور جو صبر ہے وہ ضیاء ہے کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، لوگ آپ پر اٹیک کریں گے، آپ کے کردار پر انگلیاں کھڑی کریں گے، لیکن آپ نے اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ساتھ مل گیا پھر کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، پھر دنیا ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے، میں ہوں، میرا رب ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر خود بھی کیا اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی صبر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ لوگ تمنا کریں گے جو دنیا میں عافیت میں رہے، جو دنیا میں سکون میں رہے، جو مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا نہ کیے گئے، کل قیامت کے دن وہ لوگ جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو تمنا کریں گے ہائے کاش کہ ان کو وہ مرتبہ مل جاتا جس مرتبے پر آج صبر کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور حتیٰ کہ اتنا وہ خواہش کریں گے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ تمنا کریں گے کہ ان کی کھال دنیا میں کینچیوں سے کاٹی جاتی، اتنی سخت مصیبت ان کے اوپر آ جاتی اور آج وہ اس مقام اور مرتبے پر ہوتے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت عافیت بھی ہے، سکون بھی ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت نہ ہو، لیکن اگر مصیبت آ جائے تو اس میں جزا فضا کی بجائے انسان کو چاہیے کہ صبر کرے، کیونکہ صبر ان ذالک من عزم الامور، یہ چار کے چار کام ہمت کے کاموں میں سے ہیں، عزیمت کے کاموں میں سے ہیں۔ کبھی بھی بندے کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے۔ اور صبر کیا ہے اپنے رب کے لیے؟ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ صبر یہ ہے کہ آپ
اپنے رب کی دی ہوئی بے بسی پر بھی راضی ہو جائیے کہ اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے تو اس طرح خوش ہے، تو میری آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہتا ہے، تو میرے دل کو ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اے اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگ اس طرح سے میرے اوپر اٹیک کریں، ٹھیک ہے میرے اللہ تو جیسے جس حال میں رکھتا ہے میں راضی ہوں، میں تیرے لیے صبر کرتا ہوں، یہ گالی دیتا ہے اللہ اس کو دینے دے، میں تیرے لیے روک رہا ہوں، میں تیرے لیے اپنی زبان کو روکتا ہوں، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اے اللہ میں نے تیرے لیے اپنے ہاتھ کو روکا ہے۔ جب آپ صبر کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے، اللہ کی قسم آپ عظیم شخصیت بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین